پرویز خٹک صاحب نے اپنے ان تمام لوگوں کو جو پارٹی چھوڑ کر آئے تھے ان کو پردہ اسکرین پر دکھایا کہ کون سے لوگ ہیں جو اب اس نئی پارٹی کا خیبر پختونخوا میں حصہ ہوں گے. 57 لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے. 7 لوگ اب تک ایسے ہیں جو اس کی تردید کر چکے ہیں کہ وہ اب تک اس پارٹی میں شامل نہیں ہیں. 7 لوگ ایسے ہیں. چند ایسے بھی تھے جن کو آج سے چند دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا. 2 سے 3 دن پہلے اخبارات میں تصویریں چھپی جس میں ان کو کہا گیا کہ وہ یا بتایا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا پشاور سے, ریمانڈ پر تھے اور آج وہ اس تقریب کا حصہ تھے اور انہوں نے بھی پارٹی جوائن کر لی. بہرحال 57 لوگ کا فگر دیا جا رہا ہے. اگر کہا جائے 50 ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. چند دن پہلے استحکام پاکستان پارٹی بھی بنی تھی جس کی سربراہی اب جہانگیر خان ترین کر رہے ہیں. ایک سوچ یا موقف یہ بھی تھا کہ یہ لوگ یا پرویز خٹک صاحب اس پارٹی میں کا حصہ بنیں گے, لیکن سیاست اگر دیکھی جائے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ استحکام پارٹی کا کے پی میں کوئی وجود نہیں ہے, اس لیے ووٹ بینک کہاں سے آئے گا یہ بہت بڑا سوال تھا. اور اسی وجہ سے پرویز خٹک صاحب نے وائی وڈ ہی آنسر ٹو سمبڈی ایلس, کیوں کسی اور کو جواب دیں جبکہ وہ خود بھی اس پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے. 2 چیزیں بڑی سٹارک کمپیریزنز اگر کیے جائیں استحکام پاکستان کا اور آج پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا, کہ دونوں پارٹیاں لانچ کی گئیں, اتنا بڑا پلیٹ فارم اویلیبل تھا, تمام میڈیا چینلز اس کو اگر 2 گھنٹے بھی پریس کانفرنس کرتے تو شاید موجود ہوتے ساتھ میں, لیکن پریس کانفرنس آج بھی کوئی نہیں کی گئی پرویز خٹک صاحب کی جانب سے. دوسرا, آپ کو یاد ہوگا جب استحکام پاکستان پارٹی کا جب لانچ ہوا پریس کانفرنس کی گئی تو فواد چودھری صاحب خصوصی طور پر آپ کو نظر آئے تصویروں میں, جو اگر یہ کہا جائے کہ منہ چھپا رہے تھے, didn't want to be there, یا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پہ موجود ہوں. اور یہاں پر آج کی جو پریس کانفرنس تھی 3 لوگ یا 4 لوگ ایسے نظر آئے جو کہ چہروں پہ ماسک لگا کے اس پارٹی میں بیٹھے تھے. کووڈ کا دور گزر چکا ہے, آپ اب دیکھیں گے جتنے باقی لوگ موجود ہیں کسی کے پاس ماسک نہیں ہے. آج کل کو رواج ماسک کا ختم ہو گیا ہے, کووڈ ایسا لگتا ہے کہ گزر گیا ہے, لیکن ماسک کس وجہ سے لگایا گیا تھا, شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ they didn't want to be recognized. ممکن ہے کہ ایک وجہ اس کی یہ ہو, لیکن اگر ہم استحکام پاکستان کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو موازنہ تو شاید یہی بنتا ہے کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دیکھے جائیں کہ وہ اس تقریب کا حصہ ہیں. بہرحال 50 لوگوں کے ساتھ یا 50 ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایک نئی پارٹی شروع ہوئی ہے, لیکن یہ آغاز ہے, اختتام نہیں ہے. بہت سے لوگوں سے بات کی گئی, میں نے خود جو بہت سے لوگوں سے بات کی, لگتا ہے کہ یہ پہلا قطرہ تو ہے, آخری نہیں ہے. اور بہت سے لوگ ہوں گے جو تحریک انصاف کو چھوڑیں گے اور تحریک انصاف میں آ جائیں گے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی چھوڑ کر دوسرے میں نہیں, ایک تحریک انصاف چھوڑ کر دوسری تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. نام میں ایک پارلیمنٹیرین ضرور جوڑا اس کے آگے, لیکن جو سب سے بڑا سرپرائز تھا یہ جو ابھی آپ کی اسکرین پہ محمود خان صاحب, سابق وزیر اعلی خیبر پختونخوا, جن کو بڑا زور دے کر رکھا گیا عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ تحریک انصاف سے یہ مطالبہ بار بار کیا جا رہا تھا کہ محمود خان کو تبدیل کیا جائے, لیکن وہ اس بات پر اڑے رہے کہ میرے وزراء اعلیٰ تبدیل نہیں ہوں گے. عثمان وزار اور محمود خان دونوں وزراء اعلیٰ نے پارٹی چھوڑ دی جو ہی ان کے اوپر پہلا پریشر آیا. سو یہ ایک سب سے بڑا سرپرائز تھا کہ پرویز خٹک صاحب ظاہر ایک جانا مانا نام ہے, ان کے علاوہ محمود خان صاحب اس پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. دیکھتے ہیں اب کون سے دوسرے نام اس پارٹی میں آئیں گے یا آ سکتے ہیں, اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا. ذرا اپنے رپورٹر سے کچھ انفارمیشن ہم نے جو شیئر کرنی ہے, ہمارے بیورو چیف موجود ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ضیاء اللہ کا السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ضیاء اللہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید بڑے نام بھی اب اس کا حصہ بنیں گے؟ اب ایک دفعہ پارٹی لانچ ہو گئی ہے, جب آپ 50, 55, 57 کے قریب ایم این ایز, ایم پی ایس کی ایک لسٹ جاری کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اب یہ سنو بالنگ افیکٹ ہوگا, یہ مزید مضبوط ہو جائے پارٹی, مزید لوگوں کو یہ جو فینس پر بیٹھے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید لوگ بھی جوائن کریں گے؟ تو آج جو صورتحال ہے اس کی نظر اگر دیکھا جائے تو جو لوگ آج موجود تھے تو پرویز خٹک سمیت آج 3 ایم این ایز تھے. ایک صالح محمد جو سابق ایم این اے ہیں اس کے انصاف کے, پرویز خٹک خود ایم این اے ہیں اور نوشہرہ سے, اور صالح محمد جو ہے تو وہ مانسہرہ سے ہیں. اس طرح سے شوکت علی پشاور سے 3 ایم این اے تھے, باقی جو ہے تو ایم پی ایس تھے. تو ان ایم پی ایس میں بھی تقریباً کوئی 20 کے قریب ایم پی ایس تھے. اور تو یہ جو صورتحال ہے تو ابھی لگتا ہے کہ چونکہ پرویز خٹک پر کافی دباؤ تھا
کہ ان پر تنقید بھی ہو رہی تھی کہ شاید وہ ایم پی ایز اکٹھے نہیں کر سکے ہیں، ممبران اسمبلی اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پارٹی میں تو کتنے لوگ تھے مکمل یہ بتائیں، کتنے لوگ ٹوٹل کتنے لوگ وہاں موجود تھے ہال میں؟ تو جو پکچرز ریلیز ہوئی ہیں اور جو ویڈیو ریلیز ہوئی ہے تو اس کے مطابق تو تقریباً کوئی 25 سے زائد لوگ نہیں تھے. گو کہ انہوں نے نام تو جو ہے تو 57 لوگوں کے نام دیے ہیں اور 57 کی تعداد بتائی ہے، لیکن یہ جو 25 تعداد ہے اور جو لسٹ جاری کیا ہے اس میں سے بھی زیادہ تر لوگوں نے اب تردید کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اس فہرست میں ان کے نام ہیں لیکن وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. تو ابھی بھی جو ہے تو پی ٹی آئی کے اندر جو جس طرح سے اب دیکھے جائے تو نوشہرہ میں 4 ایم پی ایز ہیں، ان میں سے صرف 2 ایم پی ایز جو ہے تو پرویز خٹک اور ان کے بیٹے وہ شامل تھے، 2 ایم پی ایز وہاں پر اس نوشہرہ سے بھی نہیں تھے. اسی طریقے سے پشاور میں دیکھا جائے تو پشاور میں 14 ایم پی ایز ہیں تو صرف 3 ایم پی ایز تھے اور 1 ایم این اے، اور باقی جو ہے تو ایم این اے بھی نہیں تھے، 5 ایم این اے ہیں اور 14 ایم پی ایز ہیں، تو وہ بھی اس طرح پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں زیادہ تر، تو وہ جو ہے تو وہ بھی موجود نہیں تھے. مردان سے کوئی نہیں تھا اس وقت، سوابی سے کوئی نہیں تھا. سوات سے ملکن ڈویژن بہت بڑا ریجن ہے، وہاں پر تقریباً کوئی 30 سے زائد ایم پی ایز ہیں، لیکن صرف ہم دیکھ سکے ہیں کہ 3 ایم پی ایز محمود خان تھے اور ان کے ساتھ جو ہے تو یار یہ بتائیں محمود خان جو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین، وہ پارٹی چھوڑ جاتا ہے پہلا موقع آنے پہ. یہ محمود خان سرپرائز تو نہیں تھے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پچھلے چند دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ کے لیے سرپرائز تھا کہ محمود خان صاحب چھوڑ کے چلے گئے؟ جی میرے لیے سرپرائز اس لیے تھا کہ وہ مجھ سے رابطے میں تھے. کل رات تک جب رابطے میں تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت بھی جو ہے تو عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ تو خود سمجھتے تھے کہ پرویز خٹک کامیاب نہیں ہوں گے اور پرویز خٹک کی پارٹی جو ہے تو کامیاب نہیں ہوگی. لیکن آج مجھے سرپرائز ہوا کہ جب وہ شامل ہوئے، لیکن کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان پر کسی قسم کے سنگین قسم کے مقدمات کو ان کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہی اسی میں خیریت سمجھی کہ جو ہے تو اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لے. جیسے پرویز خٹک بھی یہ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں جو کہ ایم پی ایز ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پارٹی شامل نہیں کی تو اس کے بعد جو اگر مقدمات ان پر ہوں گے تو اس کی ذمہ داری وہ خود ہو. جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ ارباب وسیم. اب مجھے بتائیں اور کتنے بڑے نام آپ کے خیال میں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ابھی تک جس طریقے سے رد آ رہا ہے تو اس رد عمل میں تو پرویز خٹک نے جو بتایا جا رہا ہے کہ رابطے کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور پرویز خٹک کے رابطے تو جو ہے تو اتنے مؤثر نہیں تھے جتنے کہ اور لوگوں کے رابطے زیادہ مؤثر تھے. تو وہ جو ہے تو ان رابطوں میں اگر زیادہ تر لوگوں نے رابطہ کرنا ہوتا یا زیادہ تر لوگوں نے شامل ہونا ہوتا تو آج بڑی اکثریت اس میں ہمیں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی نظر آتی، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہے. تو اور گو کہ ان کو خطرات بھی ہیں، مختلف قسم کے مقدمات کے مختلف اور روپوش بھی ہیں، حالانکہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو آج بھی بہت سارے لوگ اب کھڑے. مجھے بتائیں عمران خٹک موجود تھے وہاں پہ جو ان کے داماد ہیں؟ جی وہ بیرون ملک ہیں، لیکن وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پرویز خٹک کے ساتھ کھڑے رہیں گے.